he had a pathological hatred for two politicians from West Pakistan. اچھا بڑی نفرت اس کو تھی دو سیاستدانوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. ایک ذوالفقار علی بھٹو اور دوسرا خان عبد القیوم خان. اچھا اب جب یہ گورنمنٹیں بنانے کا آیا موقع تو مغربی پاکستان سے تو اس کی ایک سیٹ بھی نہیں تھی, لیکن کیبنٹ میں تو اس کو سیٹ دینی پڑی تھی, آدھی سیٹیں ویسٹ پاکستان کو. اس نے کہا میں انڈیپینڈنس کو دے دوں گا, میں کونسل مسلم لیگ کو دے دوں گا, میں ولی خان کی پارٹی کو دے دوں گا, بٹ ناٹ ٹو پیپلز پارٹی, ناٹ ٹو خان قیوم خان. ان کے ساتھ میں جو ہے کولیشن نہیں بناؤں گا. تو یہ جو ایک نفرت کی جو فضا تھی, یہ بھی اس نے معاونت کی پاکستان کو توڑنے میں. یہاں سے بھٹو صاحب اور ان لوگوں نے, اور ادھر سے شیخ مجیب الرحمان, مجیب نے بھی, اگر وہ بھی تھوڑا سا لچک دکھاتا اور کہتا ٹھیک ہے یار, یعنی دونوں سے برابر کی غلطی ہوئی آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں, لیکن میں بتاؤں میں بتاؤں کہ شیخ مجیب الرحمان نے پوری کیمپین میں کہیں بنگلہ دیش کا ذکر نہیں کیا. اچھا, لیکن آپ نے never he talked about Bangladesh. He fought election on two slogans: political participation and economic emancipation. اچھا, کہ ہم آپ سے میجورٹی میں زیادہ ہیں, ہمیں وہ رول دیا جائے, وہ اہمیت دی جائے جو ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ایک میجورٹی کی ہوتی ہے. ہمیں پولیٹیکل پارٹیسپیشن دی جائے, ہمارے سرسز میں لوگ لائے جائے, ہمیں اکانومی میں ہمارے بندے لائے جائے, اینڈ اکنامک ایمنسپیشن, کہ ہماری پرسن کا سارا تو پیسے جو ہے وہ جو زر مبادلہ کماتے ہو وہ تو تم اسلام آباد بنانے میں لگے ہوئے, یہاں براجز بنا رہے ہو, اور وہاں کے جتنے بھی دریا تھے وہاں ساری فیری ہوتے تھے, کوئی کسی میں برج نہیں تھا. سو دیئرفور وہ جب یہاں ان کے مشرقی پاکستان سے ان کے ممبران آتے تھے تو جو اسلام آباد میں آتے تھے تو اسلام آباد کی سڑکوں کو ایسے لکیر با کے ایسے سونگتے تھے, کہتے ہمیں اس میں سے پرسن کی خوشبو آ رہی ہے. بنگالی جاتے تھے. یہاں سیکشن ہوتا تھا ایوب ہال میں, اپنا لال کرتی میں اس وقت سیکشن ہوتا تھا, تو وہ ایسے کرتے اس میں سے ہمیں پرسن کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا, تو کہیں بھی اس نے بنگلہ دیش کی بات نہیں کی. اگر اس کو آپ پاور دیتے تھے کہ اگر آپ جمہوریت میں, جو میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا, میں نے کہا سر آپ کیوں نہیں جاتے, آپ اگر جمہوریت میں یقین رکھتے, جو I feel that you do, you are a scholar from Berkeley and Oxford, اور آپ کی تو پارٹی کا نعرہ یہ ہے کہ ایگلیٹیرین ڈیموکریسی اینڈ ڈیموکریسیز آر پالیٹی. تو ڈیموکریسی میں, ویسٹرن ڈیموکریسی میں جو ہے 51 لوگوں کی حکومت ہوتی ہے 49 کے اوپر. 49 یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب ہم 6 فٹ کے ہیں اور ہماری مونچھیں بھی ہیں, ہماری چھاتی بھی 42 انچ کی ہے, اور یہ بنگالی 5.5 فٹ کے 51 ہے, تو ہم تو جسے میں زیادہ بڑے ہیں, ہمیں پاور دو. نو, اٹس اے کاؤنٹ ڈاؤن. وہ 51 کی حکومت 49 پہ ہوتی ہے, اور وہ 51 نہیں ہے, دے آر اوور 65, کلوز ٹو 67, اور ہم 49 نہیں ہیں, ہم اباؤٹ 31 کے لگ بھگ ہے, 30 to 31 ہے. ٹھیک ہے. تو ہاؤ کم یو ہیو بیکم سو ایمبیشیس ٹو سے کہ بھائی مجھے بھی شیئر کراؤ پاور. ٹھیک ہے. اچھا گزر صاحب, ہم جلدی سے آگے جائیں گے, چونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. بہت ڈیٹیل آپ کے پاس ماشاء اللہ ہسٹری ہے, لیکن ہم چاہیں گے ذرا ناظرین کو آپ کو بتائیں گے دشمنی کے حوالے سے. لیکن پہلے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے میں نے ضرور کرنا ہے کہ یہ جو ایک کمیشن بنا تھا تقسیم, یعنی سکوت ڈاکام کی اگر ہم بات کریں, تو آج تک وہ پبلک نہیں کیا جا سکا. آپ کچھ بتا پائیں گے کہ یہ کون لوگ اس پہ اثر انداز رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, نمبر 1 اس کا ریفرنس ہی آپ نے غلط دیا. اس کا ریفرنس یہ ہونا چاہیے تھے کہ وہ کیا سیاسی محرکات تھے جس کی بنیاد پر پاکستان 2 لاکھ ہو گیا. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے ملٹری, بھائی وہاں تو پاکستان کی فوج جو ہے جو 90,000 جو کہتے ہیں 90,000 نہیں تھی, وہاں 40,000 تھی. باقی کوئی تھے لاجسٹک ٹروپ سے, اور باقی جو یہ سیولین پکڑے گئے اور جن کو اٹھا کے وہ انڈیا میں لے گئے, وہ سارے ملا کے کوئی 90,000 تھے. ایکچوئل آرمی واز ناٹ مور دین 40,000. سو دیئرفور اپنا اٹ واز ناٹ اے ملٹری ڈیفیٹ, اٹ واز اے پولیٹیکل ڈیفیٹ. کیونکہ فوج جو ہے تنہا نہیں لڑتی, فوج وہاں لڑتی جب پیچھے قوم کھڑی ہو, اور جب کہ فوج یہ عالم ہو انسیکیورٹی کا کہ ایک ٹرک جو
ایمونیشن یا راشن لے کے جا رہا ہے, اس کو 3 ٹرک ساتھ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ راستے میں مفتی بینی کا اٹیک نہ آ جاتا ہو. تو ایسی صورتحال میں جہاں کے جو سویلین پاپولیشن ٹوٹلی ڈیلنگ ہوئی پڑی ہے, اپوز کر رہی ہے, اور وہ انڈین آرمی کی ٹرینڈ ہے, اور آپ نے اس کو سیاسی طور پر ہینڈل نہیں کیا. اگر آپ پاور ان کو ٹرانسفر کر دیتے تو شیخ مجیب الرحمان کو پاگل کا بچہ, وہ تو جب اگر اس کو پورے پاکستان کی وزارت عظمیٰ مل رہی ہوتی تو وہ جیسے کہ آپ نے ان کے ریسورسز یہاں استعمال کیے, زیادہ سے زیادہ یہاں کے ریسورسز وہاں لے کے جاتا تو وہی پاکستان ڈیولپ ہوتا نا. تو پھر قطب میں پھر یہ کیوں آیا کہ جی پاکستانی فوج کی وجہ سے یہ ہوا, جرنلوں نے ایسا کر دیا؟ بہت ساری کتب میں ہمیں ملتی ہے یہ چیز. نہیں, یہ دیکھیں وہ رائٹرز ہیں جو کہ ڈھونڈتے ہیں کوئی نہ کوئی عذر اسی افواج پاکستان کے اوپر. دیکھیں آپ کے سامنے مثال ہے, میرے وہ ماموں تھے, گریٹ جنرل دیٹ دس کنٹری ہیز ایور پروڈیوسڈ, اس سے بڑا جرنیل ہی پاکستان آرمی میں نہیں پیدا, جنرل صاحبزادہ یعقوب علی خان. آج بھی ان کی جو سمریز ہیں وہ اسٹاف کالج میں اور تمام انسٹیٹیوشن میں پڑھائی جاتی ہیں. اس کے اندر آج تک 35-40 سال سے کسی نے کوما اینڈ فل اسٹاپ ایڈ نہیں کیا. ہی واز اے جینیس, ہی واز اے کیپٹن لٹل ہارٹ آف پاکستان. جیسے کیپٹن لٹل ہارٹ کی جو تھیوریز ہیں وہ بڑے بڑے فیلڈ مارشلس کو فالو کرتے ہیں, اسی طرح جنرل صاحب یعقوب علی خان واز این ایکسیڈنٹلی بریلینٹ پرسن. ہی واز کمانڈر ایسٹرن کمانڈ. جب یحییٰ خان نے اس کو ڈائریکشن دی کہ اسی ملٹری ایکشن کی, تو اس نے کہا کہ نو, ٹائم ہیز پاسڈ. اگر الیکشن سے پہلے آپ ملٹری ایکشن ہوتا تو دنیا کو شاید پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کی کتنی سپورٹ ہے, کیا ہے. آپ اس کو شاید یہی پینٹ دنیا کے سامنے کرتے کہ ہی واز اے ڈیفیکلٹ پرسن, نو باڈی, پولیٹیکلی نان اینٹی, اور ہم نے اس کو کلیئر کر دیا بیکاز ہی واز. اب جب کہ رزلٹ آ گیا ہے کہ آؤٹ آف 171 169 وہ سیٹیں جیت گیا ہے, تو دنیا کو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہاؤ کین یو ہیو اے ملٹری ایکشن اگینسٹ اے پرسن ہو ہیو سویپٹ دی پولز؟ تو اس نے کہا سوری, نو ملٹری ایکشن. ہی ریفیوزڈ. ہی سیڈ نو ملٹری ایکشن, انٹر انٹو اے پولیٹیکل ڈائلاگ. Now stage is for a political dialogue. تو نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اچھا, حمود الرحمان کمیشن کا پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا تو پھر تو شیخ مجیب الرحمان کو پاور میں. جی بالکل نہیں, تو حمود الرحمان کمیشن کی صرف ایک یہی پہلو ہے کہ یہی وہ ملٹری, what are the causes of military defeat to city. تو ہم نے وہ کہا دیا کہ جی صرف کازز نظر آ گئے لیکن ہم نے رکھ دیا, بس اس کو چھپا کے رکھ دیا انڈر دی کارپیٹ. تو پھر اس میں سیاسی لوگ انہوں نے یہ تو دانش مندی, وہ آپ کے سامنے کئی کمیشن ہیں, میمو گیٹ کمیشن اینڈ ایبٹ آباد کمیشن, فلاں کمیشن, سب جہاں کمیشن بن جائے نا دیٹ مین سرد خانے میں بانٹ کچھ ہے اس میں, کچھ لوگ